محترم ناظرین، آپ کو آج نوروز مبارک کے موقع پہ ہماری ٹیم کی جانب سے لاکھوں مبارکباد قبول ہو۔ نوروز کے اس خوشی کے تہوار کی مناسبت سے ہم ایک گفتگو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج اس گفتگو کے لیے میرے ساتھ استاد محترم سبز علی حاجی بیگ صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، اور میں آپ کو بھی نوروز کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ اور آپ کے خاندان کو سکھی سلامت اور آباد رکھے۔ آمین کریم امان۔ بہت خوبصورت دعا دی۔ آپ کو بھی نوروز کی بے شمار مبارکبادیاں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو نوروز کی بے پناہ برکات سے نوازے۔ آمین۔ تھینک یو استاد محترم، تھینک یو۔ تو کریم امان، نوروز کا تہوار ہے، اور کسی بھی تہوار کو سمجھنے کے لیے میرے خیال میں یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ ہم اس کے تاریخی پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو کیوں نہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس تاریخی پہلو کو سمجھنے سے شروع کریں؟ جی، آپ نے درست فرمایا۔ نوروز ایک تہوار کے طور پہ ایران، افغانستان، تاجکستان اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف کمیونٹیز نوروز کا تہوار مناتی ہیں۔ عمومی طور پہ نوروز ایک نئی بگننگ کے طور پہ اور بہار کے آمد کے جشن کے طور پہ نوروز کا تہوار منایا جاتا ہے۔ نصف کرۂ شمالی پہ ایرانی کیلنڈر کے مطابق زمین کی جو گردش ہے وہ اپنے مدار میں مکمل کر کے سورج برج حمل میں داخل ہوتا ہے، اور یہ ایرانی کیلنڈر کا نیا سال تصور ہوتا ہے۔ جب میں بہار کی بات کرتا ہوں تو استاد محترم شاید کوسموپولیٹن سٹیز کے اندر، جہاں ہم کانکریٹ کے اندر رہتے ہیں، جہاں ہم رش میں رہتے ہیں، وہاں شاید موسموں کے آنے جانے کا اتنا ہمیں اندازہ نہ ہو، نہیں ہوتا۔ لیکن جن معاشروں میں لوگ تھوڑے سے فطرت کے نزدیک ہوتے ہیں، جہاں ہریالی ہوتی ہے، جہاں سبزہ ہوتا ہے، جہاں کھیتی ہوتی ہے، وہاں بہار جو ہے نا وہ زندگی کی علامت کے طور پہ اس کو دیکھا جاتا ہے۔ بالکل۔ اور اس بہار کی آمد نے ہر شاعر کے جو ہے نا تخیل کو ہمیشہ سے انسپائر کیا ہے۔ مثلا حضرت علامہ اقبال، آپ کو پتہ ہے کہ فطرت کے بہت زیادہ قریب رہے ہیں، فطرت سے انسپائر ہیں حضرت علامہ اقبال۔ وہ اپنی ایک فارسی نظم کے اندر بہار کی آمد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ خیز کی در کوہ دشت خیمہ زد ابری بہار، مست ترنم ہزار توتی و دراج و سار، بر طرفی جوئے بار کشت گل و لالہ زار، چشم تماشا بیار خیز کی در کوہ دشت خیمہ زد ابری بہار، کہ آپ کھڑے ہو جائیے، آپ جاگ جائیے کہ بہار کی آمد ہے۔ پہاڑ کے دامن میں پہاڑوں پر گلاب کھل گئے ہیں، طوطی اور پرندوں کی چہچہانے کی ان کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو علامہ اقبال جو ہے نا اس فطرت کے آنے کو دل سے، اپنی روح سے محسوس کرتے ہیں۔ تو نوروز بھی جو ہے نا وہ بہار کی آمد کا ایک جشن ہے۔ یہ مجھے ایک وہ مصرع یاد آ رہا ہے اقبال کا، بہار کی آمد پہ ہی ان کی یہ لائن بڑی فٹ ہوتی ہے، پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ دمن، پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ دمن۔ بیوٹیفل، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ دوسرا یہ ہے کہ نوروز جو ہے نا وہ شمسی سال کا پہلا دن ہے۔ سال کو مختلف طریقوں سے جو ہے نا ہم ناپتے ہیں، مہینوں کے حوالے سے تقسیم کرتے ہیں۔ ایک جو ہے نا عیسوی سال ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہم مناتے ہیں۔ دوسرا ہجری سال ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت سے ہم جو ہے نا اس کو مناتے ہیں، اور یہ قمری جو ہے نا وہ سال کہلاتا ہے۔ اس کا کیلنڈر جو ہے وہ چاند کے حساب سے جو ہے نا متعین کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو ایرانی کیلنڈر ہے یہ سورج کے حساب سے، جس کو شمسی کیلنڈر کہا جاتا ہے، اور نوروز اس شمسی کیلنڈر کا جو ہے نا وہ پہلا دن ہے۔ اچھا، نوروز کا آغاز کیسے ہوا تاریخی طور پہ استاد؟ اس کے حوالے سے مختلف بیانیے موجود ہیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کوئی 500 سے 700 سال قبل مسیح میں ایران میں جو ہے نا وہ اس رسم کا آغاز ہوا۔ شاہنامہ فردوسی کے اندر ایک لیجنڈری بادشاہ کا ذکر کیا، ایک لیجنڈ کا ذکر کیا، ایک قصہ یا ایک حکایت بیان کی ہے۔ اس حکایت کے مطابق شاہنامہ فردوسی میں ایک نظم فردوسی بیان کرتے ہیں کہ جمشید بادشاہ نام کا ایک بادشاہ تھا، اس کو ہواؤں میں اڑنے کا بڑا شوق تھا۔ اچھا، وہ اس لیجنڈ کے مطابق، اس کہانی کے مطابق اس کے قبضے میں کچھ
جن اور جو ہے نا مخلوقات بھی تھیں. تو فردوسی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اس نے بابل سے کوہ دماون تک جو ہے نا ایک جادوئی تخت پہ بیٹھ کے اس نے پرواز کی تھی، اور وہ کہتا ہے کہ یہ دراصل نوروز کا دن تھا. وہ کہتا ہے کہ چو خورشید تاباں میانی ہوا نشستہ برو شاہ فرمان روا، کہ آسمان میں اس کا تخت، اس جمشید بادشاہ کا تخت ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی سورج چمک رہا ہو اور اس کے اوپر وہ بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے. بے جمشید بر گوہر افشان ندن مران روز را روز نو خواندن، کہ رعایا نے جب اپنے بادشاہ کو اس تخت کے اوپر پرواز کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے اوپر موتی نچھاور کر دیے، اور اس دن کے بعد اس روز کو وہ نوروز کہنے لگے. اچھا. چنین جشن فرغی ازان روزگار بماندا ازان خسروان یادگار. وہ کہتا ہے کہ اس دن کے بعد سے یہ نوروز کی جشن منانا ایرانی بادشاہوں کا جو ہے نا وہ رسم رہا ہے. ایرانی بادشاہ اس کو ایک سرکاری تہوار کے طور پہ، نئے سال کے تہوار کے طور پہ جو ہے نا یہ نوروز کا رسم مناتے ہیں. جب نوروز کا رسم منایا جاتا ہے تو اس نوروز کے ساتھ کوئی 7 چیزیں بھی وابستہ ہے جن کو ہفت سین کہا جاتا ہے. 7 چیزوں سے، سین سے، جن کے نام شروع ہو جاتے ہیں. مثلاً جیسے سبزہ ہے، سمو ہے، سنجا ہے، سرکہ ہے، سیب ہے، سیر ہے اور سمک ہے. یہ بیسیکلی خوشحالی، رزق میں برکت، نئی بگننگ، بیماری سے شفا پانے اور رزق روزی میں برکت کے تصور کے طور پہ جو ہے نا یہ 7 چیزیں سجائی جاتی ہیں. اچھا، اس کی پھر نوروز کی بعد میں اس کی ایک لمبی تاریخ. ایران کے بعد پھر یہ رسم مختلف مسلم کمیونٹیز کے اندر بھی جو ہے نا نوروز کا یہ جشن منایا جاتا رہا ہے، اور آج بھی مختلف مسلم کمیونٹیز میں یہ نوروز کا جشن منایا جاتا ہے. ہمارے مسلم کمیونٹیز کے اندر اس رسم کی جو بنیادیں پڑی ہیں وہ جب مسلم امپائر کی حدود اور مسلم امپائر کی جو سلطنت ہے وہ اس کا دائرہ جب مشرق وسطیٰ تک، ایران تک، پرشیا تک جو ہے نا وہ پھیل گیا، تو الٹیمیٹلی اسلام نے اور مسلمانوں نے ان علاقوں کی مقامی کلچرز کو جو ہے نا اسیمیلیٹ کیا. بہت ساری چیزیں مسلمانوں نے اپنے مقامی کلچر سے اٹھائی ہیں، اس کو پھر اپنی زندگی کا حصہ بنا کے ایک سماجی طور پہ، ایک تہوار کے طور پہ، ایک جشن کے طور پہ بہت ساری چیزیں انٹیگریٹ ہوئی ہیں. مثلاً برصغیر پاک و ہند کے اندر بہت ساری چیزیں ہماری مجموعی قومی زندگی کا حصہ بن گئی ہیں. ہمارا لباس دیکھیں، ہمارے کھانے دیکھیں، تو یہ مقامی کلچر سے جو ہے نا ہم نے اثرات لیے ہیں. لیکن یہ رسومات بھی، بہت ساری رسومات بھی پھر لوکل کلچر میں جو رسومات تھیں ان کلچرز کو جو ہے نا وہ اپنایا گیا ہے. استاد محترم، ہم نے تاریخی طور پہ تو نوروز کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر لی. اب صرف تاریخی پہلو تو نہیں ہے، آپ تھوڑی سی ہمارے ناظرین کے لیے وضاحت کیجیے گا کہ نوروز کو تاریخی کے علاوہ اور کن پہلوؤں سے نوروز کے بارے میں دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے. کریمان، آپ نے بڑا اچھا سم اپ کیا، اور بنیادی طور پر یہ ایک ایرانی تہوار ہے، وہاں سے آغاز. بالکل. تو آپ نے جو اشارہ دیا کہ اس کے دوسرے پہلو، اس کے بے شمار پہلو ہیں جس کی طرف ہم توجہ دلا سکتے ہیں. سب سے پہلے جو ایک اہم پہلو ہے وہ اس کا ثقافتی پہلو ہے. آپ جانتے ہیں کوئی بھی تہوار لے لیں آپ تو وہ کسی ثقافت میں جنم لیتا ہے. بالکل. اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ ثقافت کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے. بالکل. اور مثال کے طور پر اگر ہم ہند و پاک کی بات کریں تو یہاں کی جو ثقافت ہوگی، یہاں کی جو چیزیں ہوں گی، ان اشیاء کے حوالے سے وہ رسم یا رواج جو ہے جنم لے گی. تو اس طریقے سے جیسے نوروز ہے تو ایرانی ثقافت میں ہے، وہاں پھلوں کی کافی اہمیت تھی، تو آپ نے ہفت سین کا ذکر کیا. تو پہلی ایلیمنٹ جو ہے نا ثقافت کا ہے، اور نوروز جو ہے وہ تہوار پک کرتا ہے اپنی اشیاء کو، رسومات کو، ان کلچر کے ایلیمنٹ سے جس کے ذریعے سے وہ اپنا میسیج آگے بڑھاتا ہے. تو ایک تو یہ ثقافتی پہلو ہے اس کا. دوسرا میں سمجھتا ہوں ذاتی پہلو بھی ہے. جس طرح آپ نے ابھی اشارہ کیا کہ نوروز جو ہے وہ بہار کی علامت ہے. بہار تبدیلی ہے، بہار خوشی کا نام ہے، بہار زندگی کا نام ہے. تو جب ہم ذاتی حوالے سے بات کریں گے تو فرد کی زندگی میں نوروز کی کیا اہمیت ہے. فرد کی زندگی، اگر بہار کی بات کروں اور میری زندگی میں بہار کا مطلب کیا ہوگا
کہ میری افسردگی کم ہو جائے، میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، میں کسی کی زندگی میں مسکراہٹیں لے آؤں. تو یہ ذاتی پہلو ہے نوروز کا. اور یہ کسی بھی، صرف نوروز کی بات نہیں، کسی بھی تہوار کو آپ لے لیجئے جہاں تاریخی پہلو ہے، جہاں ثقافت میں وہ جنم لیتا ہے، وہیں پر یہ فرد کی ذات کو بھی متاثر کرتا ہے. اور خوشیوں کے پیغامات، تہوار کے ساتھ جو دوسری بڑی چیز وابستہ ہے وہ خوشی کا پہلو ہے. جیسے ہی تہوار کا نام آتا ہے خواہی قلب و ذہن میں گدگدیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ کوئی خوشی کا ہوا ہے. تو یہ ایک ذاتی پہلو بھی ہے. پھر اس کا جماعتی پہلو بھی ہے. معاشرہ لے لیں یا ہمارے کانٹیکس میں جماعت کی بات کر لیں، تہوار کا اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے جماعت کے ساتھ. اس لیے کہ جب ایک جماعت یا ایک گروہ یا ایک معاشرہ کسی تہوار کو اپناتا ہے تو پھر اس کی خوشیاں اجتماعی ہو جاتی ہیں، پھر اس کے پیغامات اجتماعی ہو جاتے ہیں. اسی طرح نوروز ہے، نوروز کی بھی جو میسیجز ہیں وہ اجتماعی ہیں، اس کی رسومات لوگ مل کے ادا کرتے ہیں. اب جو مل کے ادا کرنا اور اجتماعیت ایک ساتھ ہو جانے سے اس جماعت کی، اس گروہ کی، اس معاشرے کی آئیڈینٹی تشکیل پاتی ہے. تو جہاں نوروز جماعت کو خوشیوں فراہم کرتا ہے، سیلیبریشن کا موقع دیتا ہے، وہاں یہ جماعت کی جو شناخت ہے اس کو پروان چڑھانے میں بھی بڑا اہم کردار آئیڈینٹی فارمیشن میں، آئیڈینٹی فارمیشن کے لیے بہت اہم ہے. پھر جہاں تک سماجی پہلوؤں کی بات ہے، اب آپ کو پتہ ہے تہوار ہو اور لوگ ایک دوسرے سے نہ ملیں یہ تو ہو نہیں سکتا. تو لوگ ملیں گے، مبارکبادی دیں گے. آج بھی دیکھیے ہم نے اس گفتگو کے آغاز میں پہلا کام کیا مبارکبادی پیش کی. تو یہ ایک سماجی پہلو ہے جہاں پر ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں. بہتر تہوار ہمیں وہ موقع فراہم کرتا ہے کہ جہاں ہم لوگوں سے ملیں. بعض تہوار کا تقاضا ہوتا ہے کہ گلے لگ جاتے ہیں، مثال کے طور پہ عید میں، اور بعض تہواروں کے کھانا پینا، دعوتیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بالکل. تو یہ سماجی پہلو جو ہماری سماجی ضرورت ہے، کہا گیا نا کہ انسان ایک سماجی حیوان ہے، تو یہ وہ سماجی تقاضے کی تشفی کرتا ہے. اسے لگتا ہے کہ وہ اس دنیا میں اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی کمیونٹی کے افراد بھی ہیں. اور یہ احساس یگانگت جو ہے، برادری کا احساس، بھائی چارے کا احساس، اس تہوار کی مدد سے بہت زیادہ فروغ پاتا ہے. تو ایک ہی اس کا سماجی پہلو، بہت بہتر. ایک میں کہوں گا روایتی پہلو ہے. صحیح. روایتی ان معنوں میں نہیں کہ روایتی ٹریڈیشنل یا پرانا. روایت سے میری مراد یہ ہے کہ یہ تہوار جو ہے وہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کی رسومات اور روایات کو منتقل کرنے میں بھی کردار ادا کرتا ہے. ٹریڈ. ہاں. تو اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ یہ تہوار جو ہے وہ روایتی بھی ہے. اس کے ذریعے سے ہم اپنے میسیجز دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے جب بھی تہوار کا موقع آئے گا بزرگ بیٹھے ہوں گے. میرے زمانے میں تو ہم اس طرح مناتے تھے نوروز کو، آج ہم اس طرح منا رہے ہیں. تو بزرگوں کا یہ کہنا ایکچولی ٹرانسفر آف ٹریڈیشن ہے کہ وہ بتا رہے ہیں ان کو کہ ہم اس طرح کرتے تھے یہ ساری چیزیں. صحیح استاد، اس میں ایک امپورٹنٹ ڈائمنشن جائزاتی پہلو بھی ہے. جی یہ ہمیں موقع فراہم کرتا ہے. اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. ہاں، اس میں بعد میں بھی آؤں گا. صحیح. لیکن بنیادی طور پہ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ یہ وہ موقع ہوتا ہے جس میں ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، اسسمنٹ کرتے ہیں. رائٹ. کہ ہم اب تک کہاں پہنچے ہیں. صحیح. اور اس تہوار کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق ہم نے کس حد تک کام کیا ہے اور ہمیں آگے کیا کرنا ہے. بہت بہتر. تو یہ اس کا جائزاتی پہلو. بہت بہتر استاد محترم، بہت بہتر. تو ہم نے تو مختصراً اس کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کر دی. لیکن ایک سوال ذہن میں اکثر ابھرتا ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو نوروز ایک ایرانی تہوار ہے، ایرانی ثقافتی تہوار ہے، اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ صحیح. تو یہ عموماً ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ یا کاؤنٹر نیریٹیو کے طور پہ بھی آ جاتا ہے. صحیح. اس پر آپ کچھ وضاحت کریں گے؟ بہت بہتر آپ نے بات کی استاد. ایک بات ہمیں پہلے ہمارے ناظرین کو اور ہمارے جماعت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسانی معاشرے میں ڈیورسٹی آف اوپینین پائی جاتی ہے. کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. اور یہی معاشرے کی خوبصورتی ہے. بالکل بالکل. سمجھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ کسی ایک پرٹیکولر تہوار کے حوالے سے، کچھ لوگ ایک نظر سے اس تہوار کو دیکھتے ہیں، کچھ لوگ دوسری نظر سے اس کو دیکھتے ہیں. ہمیں سوسائٹی کے اس ملٹیپل انٹرپریٹیشنز کے ساتھ، ڈیورسٹی آف اوپینین کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے. اس وقت میں کوئی فتویٰ جو ہے نا وہ دینے کے پوزیشن میں نہیں ہوں. تھوڑا سا میں اپروچ کی بات کروں گا. آپ نے کہا کہ
نوروز لے لیں, کوئی بھی تہوار لے لیں, اس کا مذہب کے ساتھ کیا ریلیشن شپ بنتا ہے, مذہب کے ساتھ ان تہواروں کا کیا تعلق بنتا ہے. تو مذہب اور ثقافت کا ایک گہرا رشتہ موجود ہوتا ہے. کوئی بھی ثقافت کے اندر سمبلز ہوتے, علامات ہوتی ہیں, ثقافت کے اندر ویلیوز ہوتی ہیں, ثقافت آپ کو ایکسپریشن کے لیے زبان مہیا کرتا ہے. بہت اچھا. اور کوئی بھی مذہب جب اپنا روحانی, جمالیاتی اور اخلاقی پیغامات دینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ان ثقافتی اظہارات سے مدد لیتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال لینگویج ہے. ثقافت کا ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ جو ہے نا وہ لینگویج ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نا لباس کا تعلق بھی کافی حد تک جغرافیہ اور ثقافت سے جو ہے نا ہوتا ہے. تو ثقافت جو ہے وہ ایک ورلڈ ویو پرووائڈ کرتا ہے آپ کے لیے, سمبلز آپ کو دے دیتا ہے. مذہب کو سمجھنے کے یا مذہب کے مطالعے کے دو بڑے کیٹیگریز ہیں. پہلا کیٹیگری جو ہے وہ مذہب کا فقہی اور کلامی مطالعہ ہے. ٹھیک. وہاں پہ آپ فقہی نقطۂ نظر سے چیزوں کو سمجھنے اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایک تھیولوجیکل مذہب کو سمجھنے کا ایک اپروچ ہوتا ہے جو اپنی جگہ ایک ویلڈ اور ایک جامع جو ہے نا سائنس کی حیثیت رکھتا ہے. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ کلامی پہلو ہے. یہ کلامی پہلو ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ اپنے آپ میں ایک سائنس ہے. اس کے لیے اسپیسیفک جو ہے نا نہج پہ جو ہے نا اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے. اس کا مطالعے کے اپنی کتابیں ہیں, اس کی اپنی جو ہے نا فریم ورکس ہوتی ہیں. ان فریم ورکس کے اندر بیٹھتے ہوئے آپ مذہب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مذہب کا دوسرا ڈائمنشن مذہب کا بحیثیت تہذیبی مطالعہ ہے کہ جب مذہب اور اس کی بنیادی پیغامات کسی تہذیب کے اندر, کسی کلچر کے اندر اپنے آپ کو اظہار کرتے ہیں, بنیادی اپنے روحانی پیغامات کو کسی کلچر کے اندر کمیونیکیٹ کرتے ہیں, تو وہاں پہ آپ تاریخ, ثقافت اور عقیدے کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. زمان, مکان, ٹائم, ٹیکسٹ, کانٹیکسٹ, یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ بہت معنی رکھتا ہے. جب ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں تو وہ لیوڈ ایکسپیرینسز کی بات کرتے ہیں. تاریخ انسانوں کی ہوتی ہے. صحیح. انسانوں کے زندہ تجربات ہوتے ہیں. بہت کچھ کتابیں ہم مذہب کے بارے میں کتابوں میں لکھتے ہیں, تشریحات لکھتے ہیں. کچھ لوگ کرتے ہیں. کچھ لوگ کرتے ہیں جو لیوڈ ایکسپیرینسز کہلاتے ہیں. صحیح. ان لیوڈ ایکسپیرینسز کو سمجھنے کے لیے ایمپیتھی کی ضرورت ہوتی ہے. ایمپیتھی کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بندہ اگر کوئی رسم ادا کر رہا ہے تو وہ کس نیت سے ادا کر رہا ہے, وہ کن احساسات سے گزر رہا ہے, وہ رسم ادا کرتے ہوئے کس قسم کے جذبات اس فرد کے دل کے اندر اس کے لیے ایک ورلڈ ویو مہیا کرتا ہے. اچھا, جب ہم کلچر کی, ثقافت کی بات کرتے ہیں تو کلچر خلا میں آپریٹ نہیں کرتے ہیں. جب مختلف ثقافتوں کے لوگ آپس میں نزدیک آتے ہیں تو وہ ایکسچینج آف کلچرل نیریٹیوز ہوتا ہے, کلچرل ایکسپیرینسز ہوتا ہے, کلچرل ویلیوز جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرتے ہیں, اور پھر ایک نئی ثقافت بھی وجود میں آتی ہے. تو ثقافت بھی اپنی جگہ پہ کوئی جامد چیز نہیں ہے. ثقافت کے اندر بھی تنوع ہے, اس کے اندر بھی تبدیلی ہے. اچھا, اس کے بعد جب ہم عقیدہ کی بات کرتے ہیں, فیتھ کی بات کرتے ہیں, تو ایون فیتھ کا اظہار بھی جو ہے وہ مختلف لیول پہ ہوتا ہے. کچھ لوگ عقل کو جو ہے نا مذہب کو سمجھنے میں زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں, کچھ لوگ فیلنگز پہ زیادہ زور دے دیتے ہیں جس کو ایک جمالیاتی جو ہے نا وہ پہلو کہیں گے. کچھ لوگ جب فیتھ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ ان فیلنگز, اس قیل و قال سے بڑھ کر تجربے کی بات کرتے ہیں, ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں, ایکسپیرینشل ڈومین میں مذہب کو, فیتھ کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. ان کے لیے مذہب صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ مذہب جو ہے نا ان کے لیے ایک روحانی, سماجی, عقلی ایک کینوس مہیا کرتا ہے, وسیع تر تجربوں کا کینوس مہیا کرتا ہے. تو اس پس منظر کے اندر پھر آپ کا سوال کو ہم ایڈریس کریں گے کہ نوروز کا مذہب کے ساتھ تعلق تاریخی ڈائمنشن میں دیکھنا ہوگا
اس کو ثقافتی ڈائمنشن میں دیکھنا ہوگا، اور پھر اس کو عقیدے کی ڈائمنشن پہ کس نیت سے یہ رسم منا رہے ہیں. کیا آپ کی نیت جو ہے نا وہ فرحت و تازگی ہے؟ کیا آپ کی نیت سیلف ریفلیکشن ہے؟ کیا آپ کی نیت جو ہے نا وہ اپنے عمل کے اوپر سوچنا ہے کہ میں نے پچھلے سال سے اس سال کے دوران کیا کیا میں نے کام کیا، خود احتسابی کا عمل ہے؟ یہ تمام چیزیں آپ کے عقیدے کے بیسک ڈومین کے اندر آ جاتی ہیں. کریمان ایک بات اور بھی ہے، آپ نے کہا نا تاریخی ہے، تو جب ہم کسی بھی ایونٹ کو یا کسی بھی تہوار کو کہتے ہیں کہ تاریخی ہے، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ تہوار ایک تاریخ میں جنم لیتا ہے. ایگزیکٹلی رائٹ. جب وہ ایک تاریخ میں جنم لے گا تو اس کی کہیں نہ کہیں ابتدا ہوگی. ایگزیکٹلی. تو اب وہ ابتدا کسی مذہب کے آنے سے بعد میں ہوئی ہے صحیح اس طریقے، تو وہ ابتدا ہوگی، اس کی انتہا ہوگی. بالکل. لہٰذا نوروز بھی ایک ایسا تہوار ہے بالکل جو ایک مخصوص وقت میں ابھرا، بالکل، لیکن اپنے ساتھ معنی اور وہ ساری چیزیں ساتھ لے کے معنی کا ایک پس منظر لے کے ہوئے لوگ اس رسم کو مناتے ہیں. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو آپ مذہبی زیادہ بنانے کی کوشش نہ کریں، یہ ایک جو ہے نا ثقافتی رسم ہے. سو یہ ان کی اپنی اوپینین ہے. لیکن بہت سارے کمیونٹیز اس کو مذہب کو تاریخ سے الگ نہیں کرتے یا مذہب کو ثقافت سے الگ نہیں کرتے. ایک ہولسٹک ویو ہوتی ہے. مثلاً شیعہ انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اگر آپ دیکھیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے، اور آپ کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ السلمان من اہل البیت، کہ سلمان میرے گھر کے لوگوں کی طرح ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلمان فارسی پہ بہت شفقت فرماتے تھے. تو حضرت سلمان فارسی شیعہ روایات کے مطابق اپنے ساتھ جو ہے نا اس نوروز کے انڈرسٹینڈنگ کو بھی لے کے آئے تھے، وہ مناتے تھے شیعہ انڈرسٹینڈنگ کے مطابق. اچھا، اسی طرح اگر آپ دیکھیں حضرت امام حسن علیہ السلام کی زوجہ حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہا ایران کے آخری کسریٰ یزرجرد کی بیٹی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو وہاں سے یہ ایک جنگی قیدی کے طور پہ آئی، اور چونکہ یہ ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی تو اس وجہ سے حضرت علی علیہ السلام نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ حضرت شہر بانو کی نکاح پڑھوایا تھا. اب دیکھیں نا ثقافتوں کا امتزاج ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی ثقافتوں کا امتزاج ہو رہا. تو الٹیمیٹلی شیعہ روایات کے مطابق حضرت شہر بانو بھی اہل بیت کے گھرانے میں یہ نوروز کا تہوار مناتی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے نا جب مسلم امپائر کی ایکسپینشن ایران کی طرف ہوا، ترکی کی طرف ہوا، بحر اسود کے بالٹک جو ہے نا ان علاقوں کی طرف ہوا، تو وہاں پہ بھی جو ہے نا چونکہ یہ مقامی تہوار کے طور پہ تھا تو مسلمانوں نے اس تہوار کو اپنایا. خصوصی طور پہ آل بویہ کے زمانے میں ایران کے اندر اس کو سرکاری تہوار کے طور پہ جو ہے نا منایا جانے لگا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ فاطمیوں کے زمانے میں، ہمارے اسماعیلی فاطمی ائمہ کے زمانے میں قاہرہ کے اندر، مصر کے اندر بھی نوروز بڑے اہتمام سے منایا جاتا تھا. پھر ہمارے کانٹیکسٹ کے اندر جب ہمارے دعوت کا مرکز جو ہے نا قاہرہ سے منتقل ہوا ایران کی طرف، کوہستان کے علاقوں کی طرف جب مرکز منتقل ہوا علموت کی طرف، تو وہاں پہ بھی ہماری جماعت نے جو ہے نا یہ رسم ایک مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے نا منایا. صرف ثقافتی رسم نہیں بلکہ روحانی تجدید، روحانی بہار جو ہے نا، روحانی ترقی کے علامت کے طور پہ بھی یہ رسم منایا جاتا تھا. اور ہمارے آغا خان اول حضرت امام آغا حسن علی شاہ کے زمانے میں جب ایران سے آپ اور آپ کے ساتھیوں نے ہجرت کر کے آپ ہندوستان سے انڈین سب کانٹیننٹ کی طرف امام اور آپ کے ساتھی تشریف لائے، تو ایران سے آئے ہوئے بہت سارے مریدوں نے پھر یہاں پہ بھی برصغیر پاک و ہند کے اندر بھی جو ہے نا نوروز منانا شروع کیا. تو پھر ان کا دیکھا دیکھی پھر مقامی جماعتوں نے بھی جو ہے نا وہ جوش و خروش سے نوروز منانا شروع کر دیا. تو الٹیمیٹلی پھر گلگت بلتستان کے اندر جو ہماری جماعت رہتی ہے وہ آلریڈی اس سینٹرل ایشین ٹریڈیشن کا حصہ رہی تھی. ان کے اندر پہلے سے ہی نوروز جو ہے نا وہ منایا جاتا رہا ہے. اب دیکھیں نا ہسٹوریکلی کلچر ٹرانسفر ہوتے ہیں، امرج ہوتے ہیں اور پھر اپنائے جاتے ہیں اور پھر حصہ بن جاتے ہیں. حصہ بن جاتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ اور ثقافت کا آپس میں گہرا رشتہ ہوتا ہے. بہت اچھا. ٹھیک ہے. تو اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کو بلیک اینڈ وائٹ جو ہے نا جو ایک سخت قسم کی ڈیفینیشن ہے، اس ڈیفینیشن میں ہمیں نہیں جانا پڑے گا. ہمیں دیکھنا پڑے گا، ہمیں ثقافتوں کے لیے اور ثقافتی اظہارات کے لیے جگہ پیدا کرنی ہوگی. ہاں اس میں کوئی اخلاقی
پہلو کمپرومائز نہ ہو. بالکل. اس میں جو اسلام کے بنیادی تصور توحید ہے, ختم نبوت ہے, قرآن کریم کی فائنلٹی کا تصور ہے, یہ تصورات انسان کی ڈگنیٹی ہے, انسان کی عظمت ہے, انسان کی مال جان کی حفاظت ہے, فساد اور فتنہ کا تصور ہے, جس کو مقاصد الشریعہ کہا جاتا ہے. اگر یہ مقاصد الشریعہ کے ساتھ کوئی تصادم نہیں ہوتا ہے تو ثقافتوں کو اپنے اظہار کا, مقامی ثقافتوں کو اپنے آپ کو روحانی پیغامات کو منعکس کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنا جو ہے نا, وہ میرے اپنی ہمبل انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس میں مجھے کوئی ایشو نظر نہیں آتا ہے. بہت خوب, بہت خوب. استاد محترم, ہم نے اس کی ثقافتی پہلو کے بارے میں بھی بات کی, ہم نے جائزاتی پہلو کے بارے میں بھی آپ نے تھوڑا سا اشارہ کیا, مختلف پہلوؤں کے حوالے سے ہم نے بات کی. تو تھوڑا سا آپ ہمیں, ہمارے ناظرین کو نوروز کے پیغامات کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے کہ نوروز کے کیا کی پیغامات ہو سکتے ہیں. میں کی پیغامات کی بات کروں گا. میرا خیال ہے کہ اگر میں وہ نوروز کے جتنے پیغامات ہیں ایک ساتھ انہیں بیان کر لوں, پھر اس کے بعد آپ کے پاس کچھ ہوں تو آپ وہ بیان کر لیجیے گا. ضرور. تھینک یو. ضرور. تو کریم, اور میں نے نوروز کے تہوار کو نا, اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو 3 حوالوں سے سمجھنے کی کوشش کی ہے. پہلا حوالہ تو میں کہوں گا موسم بہار کا ہے. صحیح. پھر میں ہر حوالے کی بات کروں گا. بہتر. دوسرا کائناتی حوالہ ہے. بہتر. اور تیسرا امام زمان کی ہدایت ہے. بالکل. تو آئیے پہلے ہم موسم بہار کی بات کرتے ہیں. بہتر. موسم بہار پہ نوروز جب بھی آئے اور موسم بہار کا ذکر نہ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا. آپ نے بھی ذکر کیا, ہم نے شروع میں بھی کئی دفعہ موسم بہار کا ذکر کیا. موسم بہار میں ہوتا کیا ہے آپ جانتے ہیں, یعنی زمین جو بنجر ہو چکی ہوتی ہے اثر نو بیدار ہوتی ہے, اس میں سبزہ اگاتا ہے, پھول نکل آتے ہیں, اور موسم بہار کی خوبصورتی کا بڑا پہلو وہ خوبصورت پھول ہیں جو باغوں میں ہمیں نظر آتے ہیں. دوسرے لفظوں میں ایک زمین جو مردہ تھی وہ زندہ ہو جاتی ہے. بالکل. تو یہ نئی زندگی کی علامت بھی ہے, بہار خوشی کا پیغام بھی دے رہا ہے, اور ہمیں ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ ایک تبدیلی کا, چینج کا بھی پروسیس ہے. جب میں نوروز کو موسم بہار کے حوالے سے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ پھر نوروز جو ہے وہ محض 21 مارچ کا نوروز نہیں ہونا چاہیے. نوروز ہر دن کا ہونا چاہیے. کیسے؟ جب آپ کے افسردہ دل میں, آپ کے غمگین دل میں خوشی آئے تو یہ بھی نوروز ہے. جب آپ کسی پریشان شخص کو خوشی کا کوئی خزانہ دے دیں تو یہ بھی نوروز کا دن ہے. بالکل. اسی طرح کہیں بھی کوئی بھی اچھی بات, کوئی بھی اچھا عمل جب آپ سے سر انجام ہوتا ہے تو وہ آپ کے لیے نوروز ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ گو کہ 21 مارچ ہم مناتے ہیں, یہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ نوروز صرف 21 مارچ تک محدود نہیں ہے, ہماری روزمرہ زندگی سے اس کا گہرا واسطہ ہے. ہم کسی کو ایک اچھا مشورہ دے سکتے ہیں, کسی سے مسکرا کر ملیں, کچھ بھی ایسا ہم کام کریں کہ جس سے ہمارا ماحول پہلے سے بہتر نظر آئے, تو گویا ہم نے نوروز میں پارٹیسپیٹ کیا. تو اس لیے روزمرہ زندگی میں ناظرین سے بھی کہوں گا کہ ہم اس پہ غور کریں کہ کس طریقے سے نوروز کی اس پیغام پر ہم عمل کر سکتے ہیں. تو برائے کرم میری گزارش یہ ہے کہ یہ 21 مارچ تو ایک سیلیبریشن کے طور پہ منایا جاتا ہے, لیکن یہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بھی ہے. تو یہ میں کہتا ہوں موسم بہار کے حوالے سے ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں. جو نوروز کا کائناتی حوالہ ہے, جی, چونکہ بہار ہے تو بہار تو کائنات میں ہے نا. بالکل. اس فزیکل ورلڈ سے اس کا تعلق ہے, اس کائنات سے تعلق ہے. تو نوروز انڈائریکٹلی ہمیں مطالعہ کائنات کی طرف دعوت دے رہا ہے. واہ, بہت اعلیٰ. تو جس لمحے ہم کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں, کائنات کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتے ہیں, اب کائنات کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوربین لگا کے دیکھنا شروع کر دیں, لیکن کائنات کے مطالعے کا مطلب یہ کہ جو مظاہر فطرت ہیں, ہم کہیں باغ میں جاتے ہیں, ایک اچھا پھول دیکھ لیا, اس کی تعریف کر دی, ہم نے گویا نوروز منا لیا. کوئی خوبصورت ہوا کو ہم نے اپنے چہرے پہ محسوس کیا, بارگاہ رب العزت کا شکرانہ ادا کیا, ہم نے نوروز منا لیا. سمندر کے کنارے چلے گئے, اپنے پاؤں کو تھوڑا سا گیلا کیا, اس کی جو سمندری ہواؤں کی جو خوشبو ہے اس کو محسوس کیا, رگ و پے میں بسایا,
یہ ہمارے لیے نوروز ہے. تو یہ کائناتی حوالہ ہے. بہتر. تو ہمارا ایک یہ ہو کہ ہم کائنات کی چیزوں کو سمجھیں. ایک دوسری طرف بھی میں توجہ دلاؤں گا. کائناتی 3 حوالے ہیں. ایک یہ کہ ہمیں کائنات کا مطالعہ کرنا چاہیے. لکیلی آج کے ایڈوانس دور کے اندر بہت ساری ایجنسیاں ہمیں مدد کرتی ہیں کائنات کے مطالعے کے لیے. بالکل. مثال کے طور پر ابھی ناسا کا بھیجا ہوا پرسیورنس جو خلائی مشن تھا, بہت اعلیٰ, بہت مریخ میں جا کے لینڈ کیا. آپ امیجن کریں, آپ امیجن کیجئے کہ کسی زمانے میں دیوتا آسمان سے زمین پہ آتے تھے کہانیوں میں, اب انسان جو ہے وہ زمین سے آسمانوں کی طرف پرواز کر رہا ہے. تو یہ فطرت کی, قدرت کی, اللہ کی جو ہے نا وہ عقل دی ہوئی عقل کی جو ہے نا استعمال ہے. ایگزیکٹلی میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو آپ یہ دیکھیے کہ انسان کی عقل کتنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوت دی ہے کہ اس نے اتنا بڑا مریخ تک. اب وہ بتا رہے تھے, میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, 7 ماہ کا عرصہ لگا پرسیورنس کو. اندازہ کر لیں, ہم یہاں 1 گھنٹے کا سفر ہو کراچی سے حیدرآباد جانا ہو تو تک جاتے ہیں. بالکل. آپ سوچیں 7 ماہ رات دن سفر. اچھا پھر وہ لینڈ کیا وہاں پر, وہاں سے اس نے تصویریں بھیجی. اچھا وہاں بھی ان کے 3-4 کام ہیں. وہاں یہ دیکھنا کہ آکسیجن ہے نہیں انسانی زندگی کے لیے, کوئی دوسری زندگی کی نشانی ہے یا نہیں ہے. یہ سارا کیا ہو رہا ہے, کر وہ رہے ہیں بالکل, لیکن ہمارے لیے کائنات کا مطالعہ ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں کائناتی مطالعہ وسیع پیمانے پہ بھی ہمارے لیے بہت آسان ضروری ہے. ان چیزوں پہ بھی نظریں رکھیں. نوروز آپ کو پکار کے کہتا ہے کہ اس اسٹڈی میں بھی شامل ہو. اور مجھے کریمان قرآن پاک کی ایک آیت بھی یاد آتی ہے جس میں خداوند عالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے گروہ انسان اور جن دونوں سے مخاطب خطاب ہے, اگر آپ زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نکل کر جانا چاہتے ہیں تو نکل کے دکھاؤ. اب نوروز کا حوالہ ہے. نوروز ہمیں مطالعہ کائنات کی دعوت دے رہا ہے. قرآن حکیم ہمیں چیلنج دے رہا ہے کہ آپ زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نکل کے دکھائیں. لا تنفذون, آپ نہیں جا سکتے الا بسلطان, سلطان کی مدد کے بغیر آپ یہاں سے نہیں گزر سکتے. کریمان یہ تو قرآن کریم کے حوالے سے بات ہو گئی نا, کائناتی حوالے سے بات ہوئی. امام کی ہدایت بھی اس سلسلے میں جس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. امام نے فرمایا تھا کہ آج نوروز کے دن ہم آپ کو عید مبارک فرماتے ہیں. اب عید مبارک وہ لٹرل عید نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب ہے کہ آپ کو خوشیوں کی مبارکباد دیتے ہیں, سیلیبریشن. جی سیلیبریشن. پھر دوسرے امام نے فرمایا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم اس دن تھوڑا آگے کی سوچو, بہتر, اور ہر برس ایسا سوچتے رہیں, اور اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم حقیقتاً بہت خوش ہوں گے. اب اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو مجھے وہ جو ریفلیکٹیو پریکٹس ہے ایجوکیشن کی اصطلاح میں, بالکل, وہ یاد آ جاتا ہے. اور جس میں میں نے 3 الفابیٹس پڑھے تھے, PAR, PAR, پلان, ایکٹ اینڈ ریفلیکٹ. واہ, یہ سائیکل ہے. خوبصورت کمبینیشن آپ نے بلڈ کی ہے. ایک تو پار ہے, اگر اس پہ عمل کرو گے تو پار ہو جاؤ گے. اور لیکن پلان اینڈ ایکٹ ریفلیکٹ, صحیح, کہ آپ سوچیں, صحیح, پھر اس پر عمل کریں, صحیح, پھر جو کیا ہے اس پہ غور کریں کہ میں نے کیا اچھا کیا, کیا برا کیا. اور تو امام کی نوروز کی ہدایت ایگزیکٹلی وہی پار کی طرف ہمیں لے جا رہی ہے. بہتر, تو ریفلیکٹیو پریکٹس کی طرف جو ہے ہمیں آگے بڑھا رہی ہے. تو یہ ہے اس میں میرا تو یہ 3 حوالے جو ہے نا اس سے بات. استاد بہت اچھی جو ہے نا آپ نے گفتگو فرمائی ہے. پلان ہے, ایکٹ ہے اور ریفلیکٹ ہے. تو یہ شاید ہمارے ناظرین کے لیے نوروز کا ایک پیغام, ایک اسٹرانگ پیغام ہے کہ آپ زندگی میں آنے والی زندگی کے لیے آپ پلاننگ کریں, آپ جو ہے نا اس کے اوپر عمل کریں. ٹھیک ہے, صرف پلان بنا کے بیٹھنا نہیں ہے نا, پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, فائدہ نہیں ہے. آپ نے اس کے اوپر پھر عمل کر کے پھر اس کے اوپر ریفلیکٹ بھی کرنا. تو استاد محترم کچھ گزارشات آپ کی اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے. پلیز. جب ہم نوروز کی بات کرتے ہیں, نئے بگننگ کی بات کرتے ہیں, تو یاد رکھیے گا کہ انسانی زندگی کے اندر جو کائنات کی سب سے پہلے ہماری بگننگ ہوئی ہے وہ ہمارے روحوں کے ساتھ الست کا وعدہ ہے. صحیح. جب روحوں سے پوچھا گیا کہ الست بربکم قالوا بلا, جب ازل میں روحوں سے اقرار لیا گیا کہ کیا میں تمہارا پروردگار ہوں, تو تمام روحوں نے اقرار کیا تھا, سب نے کہا تھا بالکل آپ ہمارے پروردگار ہیں. تو نوروز کا ایک پیغام, ایک نئی بگننگ کا جو ڈائمنشن ہو سکتا ہے وہ اس قول کو یاد رکھنا ہے. بہت اچھا.
اور اس قول کے ملٹیپل ڈائمنشن ہو سکتے ہیں. اس کا ایک روحانی قول کا ڈائمنشن ہو سکتا ہے, روحانی ذمہ داریوں کا ڈائمنشن, جسمانی ذمہ داریوں کا ڈائمنشن. کسی بھی معاملے میں نا, روحانی معاملے میں, جسمانی میں نئے ڈائمنشنز کا بالکل. دوسرا تصور عالم ظاہر اور عالم باطن کا ہے کہ انسان صرف ایک عالم میں زندہ نہیں ہے. انسان عالم جسم میں بھی زندہ ہے, عالم روح میں بھی زندہ ہے, اور عالم عقل میں بھی زندہ ہے. واہ. اور یہ تینوں عالموں کے اندر انسان کی تربیت کا انتظام پروردگار عالم نے کیا ہے. جسمانی عالم کے اندر بھی پانی ہے جو پاک کرتا ہے, ہوائیں چلتی ہیں, خوشبو ہے. اسی طرح روحانی عالم کی بھی پاکیزگی کا تصور ہے, بالکل تازگی کا تصور ہے, اور عقلی عالم میں بھی پاکیزگی کا تصور ہے. انسان کائنات کا مغز ہے. حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اَتَحْسَبَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ فِي كَنْتَوِ الْعَالَمِ الْأَكْبَرِ. صحیح. کہ تم اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا جسم تصور کرتے ہو, جبکہ تمہارے اندر ایک بہت بڑی کائنات ہے, روحانی کائنات ہے, عقلی کائنات ہے. تو جہاں ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ ہماری دنیاوی زندگی کے اندر بہار کا سما ہے, تو ہمیں اپنی روحانی زندگی کے اندر بھی بہار کے بارے میں سوچنا چاہیے, تازگی کے بارے میں, فریشنس کے بارے میں, اور اپنی عقلی زندگی کے اندر بھی فریشنس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. روحانی پاکیزگی عبادت سے حاصل ہوتی ہے. روحانی پاکیزگی ترقی جو ہے نا وہ تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے. عقلی پاکیزگی ریفلیکشن سے حاصل ہوتی ہے. عقلی پاکیزگی علم و حکمت سے حاصل ہو جاتی ہے. عقلی پاکیزگی تعلیم سے حاصل ہوتی ہے. اور اس کا ایک ڈائمنشن انسان کے مزاج کے موسموں کا ڈائمنشن بھی ہے. واہ, مزاج کے موسم. جس طرح بیرونی دنیا میں موسم ہے, اسی طرح انسان کے اندرونی دنیا کے اندر بھی مزاج کے موسم ہیں. کبھی غموں کی خزاں ہے اور کبھی خوشیوں کی بہار ہے. فیض صاحب کہتے ہیں کہ قفس اداس ہے یارو, صبا سے کچھ تو کہو, کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے. جو ذکر یار ہے نا وہ آپ کے مزاج کے موسموں کے لیے دوا ہے. بہار بھی لاتا ہے نا, بہار بھی لاتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ آگاہ ہو جاؤ کہ پروردگار عالم کے ذکر سے تمہارے دلوں کو سکون ملتا, تمہارے دلوں میں روحانی بہار آ جاتی ہے. یہ اطمینان بہار ہے نا, اطمینان بہار ہے, بالکل اطمینان بہار ہے, بہار کی خوشبو ہے. اسی طرح دل کی بھی ایک سرزمین ہوتی ہے. جب نوروز آتا ہے تو گاؤں دیہات میں ہم ہل چلا کے زمین نرم کرتے ہیں, اور اس کے اوپر ہمارے علاقے کے اندر ابر باراں کہا جاتا ہے, نوروز کی پہلی بارش. اچھا. تو جب آپ اپنے دل کے زمین کو نرم کرتے ہیں اور اس کے اوپر تائید, تعلیم اور تعویل کی بارش ہوتی ہے, تو وہاں روحانی فصل تیار ہوتا ہے. بہت خوب. اور وہ بارش کا ایک ڈائمنشن, ان آنکھوں سے تیرے نام کی بارش ہو. واہ. ان آنکھوں سے تیرے نام کی بارش ہو. پتھر ہوں انسان بنا دے یا اللہ, میں جب چاہوں دل میں جھانک کر دیکھ سکوں. میں جب چاہوں دل میں جھانک کر دیکھ سکوں, دل کو روشن دان بنا دے یا اللہ. بہت خوب. سہما دل ٹوٹی کشتی چڑھتا دریا, ہر مشکل آسان بنا دے یا اللہ. یہ تصور, یہ عاجزی, یہ انکساری اور اللہ پہ امید تب پیدا ہوتی ہے جب آپ اپنے دل کے زمین کو نرم کرتے ہو, اس میں پھر معرفت کا بیج بوتے ہو, اس کے اوپر تائید, تعلیم اور تعویل کا بارش برستا ہے, تو پھر وہاں پہ تقویٰ, پرہیزگاری, اچھے عادات, اچھی خصلتیں, اس کی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے. بہت خوب. اور جس طرح برج حمل میں گردش کے دوران, اپنے مدار پہ گردش کے دوران زمین جب سورج سے دور چلا جاتا ہے تو خزاں آ جاتا ہے. تو حضرت ناصر خسرو بھی کہتے ہیں کہ عالم روحانی کے سورج سے بھی جب انسان دور ہو جاتا ہے تو اس کی ہستی کے اوپر خزاں آ جاتی ہے. بہت خوب. واہ.
وہ کہتے ہیں کہ چشم سر بھی آفتابی آسمان بیکار گشت، چشم دل بے آفتاب دین چرا بیکار نیست. کہ ظاہری دنیا کے سورج کے بغیر انسان کی ظاہری آنکھ دیکھ نہیں پاتی ہے. جب اس سورج سے آپ دور چلے جاتے ہو تو آپ کی زندگی میں خزاں اور اندھیرا چھا جاتا ہے. اس طرح دین کے سورج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے آل پاک کی تعلیمات سے جب انسان دور چلا جاتا ہے تو خدشہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر بھی ایک خزاں کا موسم چھا جائے. تو اس کا پھر علاج یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پنجتن پاک کی تعلیم کے نزدیک کریں. یہ روحانی تعلیم، مرشد کی روحانی تعلیم پھر ہمارے دل کے اندر ایک بہار کی کیفیت پیدا کر سکتا ہے. تو یہ چند پیغامات استاد محترم میں اپنی محترم ناظرین کو، محترم جماعت کو پیش کرنا چاہ رہا تھا. بہت خوبصورت کریم مان، بڑے اچھے پیغامات آپ نے دیے. میرے خیال میں ہماری گفتگو بھی اختتام کو پہنچی ہے. اگر میں سمرائز کروں جی استاد محترم، تو خلاصہ کلام تو یہ ہے کہ نوروز ایک تہوار ہے، یہ خوشی کا تہوار ہے، اور یہ بہار کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے، کائنات کے مطالعے کی دعوت دیتا ہے، کائنات سے لطف اندوز کے لیے ہمیں کہتا ہے. اور یہ صرف کسی ایک مہینے تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو اپنے ساتھ اپنائے لیے چلیں. اور جیسا آپ نے کہا کہ تعلیم اور تائید کی مدد سے ہم اپنے دلوں میں یہ بہار لا سکتے ہیں، اور اسی دلوں کی بہار کو ہم اجاگر رکھ سکتے ہیں. تو ناظرین کرام، نوروز کا یہ بڑا پیغام ہے. ہمیں امید ہے کہ ہم نوروز کے اس پیغام پر پوری طریقے سے عمل کریں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ استاد محترم. تھینک یو ناظرین، تھینک یو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.